دفتر کے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اندرونی انٹرفون پر اطلاع دی۔ سر، ایک خاتون آئی ہیں، ہانیہ نام ہے۔ زاویار نے فائل سے نظریں ہٹا کر گہری سانس لی۔ بھیج دو اندر۔ دروازہ کھلا، ہانیہ نے قدم رکھا۔ سامنی رنگت، صاف ستھرا لباس، مگر چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ اندر داخل ہوتی ہی ایک لمحے کو وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاویان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ بیٹھے۔ ہانیہ نے سامنے کرسی سنبھالی۔ سی وی ہے آپ کے پاس؟ ہانیہ نے بیگ سے کاغذات نکالے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زاویان نے وہ کاغذ لیا اور نظر دوڑائی۔ چند لمحے خاموش رہی۔ آپ نے فزیو تھراپی کہاں سے کی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی سے۔ کیا تجربہ ہے؟ 6 ماہ کا ہاؤس جاب، پھر 1 سال ایک پرائیویٹ کلینک چلایا۔ زاویان نے انگلیوں سے میز پر ہلکی تھپ تھپاہٹ دی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ یہ نوکری صرف میرے گھر کے لیے ہے، میری دادی کے لیے۔ وقت پر آنا ہوگا اور وقت پر جانا ہوگا، غیر ضروری باتیں نہیں، اور ہر کام ذمہ داری سے۔ سمجھی آپ؟ جی سر۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ ہانیہ نے ایک لمحہ سوچا۔ سر، آپ جو مناسب سمجھیں۔ زاویان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بڑی شریف بنی ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ ہانیہ کی نظریں جھک گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے کام شروع کر سکتی ہیں۔ سر، ہانیہ کی آواز میں تھوڑی جھجک تھی۔ کیا مجھے ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے؟ میرے بھائی بیمار ہیں، دوا لانی ہے، گھر کے حالات۔ زاویان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن ہانیہ نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ کتنے چاہیے؟ 5000۔ زاویان نے بٹوے سے 5000 نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہانیہ نے پیسے لیتے ہوئے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کل 9 بجے میرے بنگلے پر، پتہ لکھا ہوا ہے، وقت کی پابندی اہم ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ہانیہ نے کمرے سے باہر قدم رکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور بے بسی ساتھ ساتھ تھی۔ باہر نکل کر اس نے پرس سے وہ 5000 نکالے۔ تھوڑی دیر تک انہیں ہاتھ پہ دیکھتی رہی، پھر پرس میں واپس رکھ دیے اور سیدھا میڈیکل اسٹور کا رخ کیا۔ گھر واپس پہنچی تو اس کا چھوٹا بھائی بخار میں تپ رہا تھا۔ دوا دی، ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھی۔ ماں نے پوچھا، کہاں سے آئی یہ دوا؟ کل سے نوکری ہے، آج ایڈوانس مل گیا۔ رات کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ اس کی نظروں کے سامنے زاویان کا چہرہ تھا، سخت، مغرور، بے رحم۔ مگر کسی وجہ سے اس نے ہانیہ کو ملازمت دی، پیسے دیے، شکر گزار بھی تھی اور الجھن میں بھی۔ اگلی صبح تیار ہو کر بنگلے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر خود کو ذہنی طور پر تیار کرتی رہی کہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو۔ زاویان کے بنگلے پر پہنچتے ہی دروازہ ملازمہ نے کھولا۔ میڈم، آپ ہی ہیں نا فزیو والی؟ جی۔ اوپر جائیں، دادی کا کمرہ دائیں طرف دوسرا ہے۔ ہانیہ نے شکریہ ادا کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل میں خفیف سی گھبراہٹ، لیکن چہرے پر اعتماد۔ ابھی کمرے کے نمبر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ دائیں طرف دوسرا یا پہلا؟ یہ وہ لمحہ تھا جو آنے والے دنوں کا رخ بدلنے والا تھا۔ ہانیہ دائیں طرف مڑی اور پہلا دروازہ دیکھ لمحے بھر رکی۔ اندر ہلکی سی آہٹ سنائی دے رہی تھی، مگر وہ بے یقینی کے عالم میں دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی کسی چیز سے زور سے ٹکرایا۔ ایک سخت کرخت آواز گونجی، کیا بکواس ہے یہ؟ ہانیہ چونک کر پیچھے ہوئی۔ زاویان دروازے کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آنکھوں میں شدید غصہ۔ تمہیں بتایا گیا تھا دادی کا کمرہ کون سا ہے، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ کا رنگ فک ہوا۔ سوری، مجھے لگا یہ کمرہ ہے۔ زاویان نے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا۔ ہلکی سی چوٹ تھی، سرخ نشان واضح ہو چکا تھا۔ دوسرا کمرہ بولا تھا، یہ پہلا ہے، اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی۔ اگر ایسے ہی کام کرو گی تو بہتر ہے ابھی واپس چلی جاؤ، مجھے نالائق لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے نرمی سے کہا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ زاویان نے تنزیہ ہنسی، یہی کہتے ہیں سب، اور غلطیاں دہراتے ہیں پھر بار بار۔ ہانیہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ زاویان نے دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ وہ اب بھی اسی کے سامنے کھڑی تھی۔ زاویان کا چہرہ بالکل قریب تھا، سرد سانسیں اور سخت لہجہ دونوں ہی اسے چبھ رہے تھے۔ کیا اب بھی راستہ روکے کھڑی رہو گی؟ ہانیہ نے فوراً راستہ چھوڑا، پیچھے ہٹی۔ زاویان نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہانیہ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ ہانیہ کے ہاتھ میں اس وقت فائل تھی جو زمین پر گر گئی۔ ہانیہ جھک کر فائل اٹھانے لگی تو زاویان بھی رک گیا۔ ہانیہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ فائل سمیٹنے میں الجھ گئی۔ زاویان نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا تاکہ فائل اسے دے سکے،
लेकिन जैसे ही हाथ छुआ उसने झटक कर पीछे कर लिया। क्यों कांप रही हो? जावियान ने सर्द लहजे में पूछा, मगर उसकी नज़रें लम्हे भर के लिए हानिया के चेहरे पर ठहर गई। हानिया ने नज़रें चुराई, मगर जावियान को उसकी आंखों में एक अजीब सी लर्जिश महसूस हुई। वो कुछ लम्हे तक खामोश खड़ा रहा, फिर वापस अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो हानिया ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा दोबारा नजर आई। मैंने कहा था दूसरा कमरा, आपने सुना नहीं था? हानिया ने आहिस्ते से जवाब दिया। गलती हो गई थी। दादी के कमरे में दाखिल हुई तो एक हल्की सी मुस्कुराहट ने उसका खैर मकदम किया। एक ज़ईफ औरत, नर्म लहजा, मासूम चेहरा। आप हानिया हो ना? जी। आ जाओ बेटा, बैठो मेरे पास। हानिया ने धीरे से सलाम किया, पास आकर बैठ गई। दादी ने मोहब्बत से हाथ थाम लिया। मेरे हाथ काम नहीं करते, मुझे कुछ वक्त के लिए तुम्हारा सहारा चाहिए। हानिया ने धीमे अंदाज में कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका ख्याल रखने की। पहला सेशन शुरू हुआ। दादी के हाथों की हरकत, नर्म गुफ्तगू और दरमियान में हल्की सी मुस्कुराहटें हानिया को कुछ देर के लिए पुरसुकून कर गई। लेकिन जावियान का वो सख्त चेहरा, सर्द लहजा और आंखों की गहराई अभी तक उसके जहन में अटकी हुई थी। दादी के साथ वक्त गुजारते गुजारते वो अपने काम में इतनी महव हो गई थी कि वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं रहा। दोपहर को जावियान दोबारा कमरे में आया। उसकी आंखें बराह रास्त हानिया पर गई, जो दादी के हाथों पर काम कर रही थी। वक्त ख़त्म हो चुका है। हानिया ने चौंक कर घड़ी देखी और फौरन पीछे हटी। मुआज़रत, मैं। जावियान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। रोज़ यही ड्रामा नहीं होना चाहिए। हानिया खामोश रही, फाइल उठाई, दादी से इजाज़त ली और बाहर निकल गई। पीछे दादी ने जावियान को देखा। कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहे हो उससे। जावियान ने नज़र चुराई। गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करता मैं। मगर उसके जहन में इस लड़की के कांपते हाथ और लरसती आंखें अभी तक घूम रही थी। अगले दिन हानिया वक्त से पहले बंगले पर पहुंची। दादी के कमरे में दाखिल होते ही उसने दबी दबी मुस्कुराहट से सलाम किया। दादी ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से जवाब दिया और इशारे से पास बैठने को कहा। हानिया रोज़ाना की तरह उनके हाथों की फिजियोथेरेपी करने लगी। आज दादी ने खुद बात छेड़ी। बेटा, कहाँ रहती हो? घर में कौन कौन है? हानिया ने मुख्तसर से जवाब दिया। अम्मी, अब्बू, एक छोटा भाई और एक बहन। दादी ने दिलचस्पी से सवाल किया। अब्बू क्या करते हैं? हानिया ने थोड़ी देर को हाथ रोके फिर कहा, बीमार हैं, पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं। दादी के चेहरे पर हल्की संजीदगी आई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन हानिया ने थर्मोस में चाय बनाई और काम खत्म होने के बाद दादी के लिए ले आई। दादी ने हैरानी से देखा। ये तुमने खुद बनाई? जी, बस सोचा आपको अच्छी लगेगी। दादी ने चाय पी, फिर उसके हाथ पर नरमी से थपकी दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम मेरे लिए सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं, बेटी जैसी हो गई हो। हानिया के चेहरे पर हल्की सी चमक आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। जावियान कमरे में दाखिल हुआ तो उसने ये मंजर देखा। दादी हानिया का हाथ थामे हुए थी। ये चाय का होटल खुल गया है क्या यहाँ? दादी ने उसे घूरा। बस हानिया ने अपने दिल से चाय बनाई, कोई जुर्म तो नहीं किया। जावियान ने नजरें फेर ली। हानिया खामोशी से थर्मोस समेटने लगी। कमरे से निकलते हुए जावियान ने हानिया से कहा, चाय बनाने के पैसे नहीं मिलते तुम्हें? वक्त ज़ाया करने के भी नहीं। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। अगले चंद दिनों में दादी और हानिया के दरमियान गुर्बत बढ़ती गई। दादी रोज़ाना उससे उसके घर वालों, बचपन और पसंदीदा खानों के बारे में सवाल करती। हानिया भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। एक दिन दादी ने उससे कहा, कल तुम जल्दी आना, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ नाश्ता करो। हानिया ने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन वो वक्त से भी पहले पहुंची। दादी के साथ नाश्ता किया, हल्की फुल्की बातें हुई। वो हंसी। दादी ने उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ दी। जावियान कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों को हंसते देखकर रुक गया। ये कौन सी थेरेपी हो रही है, कहकहों वाली? हानिया फौरन संजीदा हो गई। दादी ने नरम लहजे में कहा, थेरेपी तो हो ही रही है, साथ में खुश इखलाकी भी। जावियान ने तंजिया अंदाज में हानिया को देखा। आप तो बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं लोगों से। हानिया कुछ कहने ही लगी थी कि दादी ने खुद बात संभाल ली। बाज लोग बस दिल जीत लेते हैं। जावियान ने कांधे उचकाए और वापस मुड़ गया। एक रोज हानिया ने फिजियोथेरेपी के बाद दादी के लिए हाथ से तौलिए को गीला करके चेहरे पर रखा। दादी ने आंखें बंद कर लीं और सुकून से बोली, तुम्हारे हाथों में शिफा है शायद। जावियान दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। वापस अपने कमरे में गया और दराज से एक फाइल निकाली।
جس پر ہانیہ کی تصاویر اور معلومات موجود تھی۔ اس نے فائل بند کی، ہلکی آواز میں خود سے بولا، اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ دوپہر کو جب ہانیہ جانے لگی تو وہ نچلی منزل پر اسے راستے میں مل گیا۔ کتنی باتیں کرتی ہو تم میری دادی سے؟ ہانیہ رک گئی۔ جتنی ان کو سکون دیتی ہیں اتنی۔ زاویار نے ہنکارا بھرا، تم جاب پر ہو، جذباتی لگاؤ کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ نے سختی سے جواب دیا، کچھ لگاؤ فرض سے بڑھ کر ہوتا ہے اور ہر رشتہ پیسوں پر نہیں تولتے۔ زاویان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ہانیہ گھر پہنچی تو تھکن سے چور تھی، مگر چہرے پر ایک خاموش اطمینان تھا۔ دادی کے ساتھ وقت گزارنا اسے کسی حد تک سکون دیتا تھا، لیکن زاویان کی باتیں ہر روز اس کا وقار چھینتی تھی۔ کام کے دوران ایک دن جب وہ دادی کے پاؤں دبانے میں مصروف تھی، زاویان اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرتے۔ ہانیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، یہی طریقہ ڈاکٹر نے سکھایا ہے۔ زاویان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور خود پاؤں کو ہلانے لگا، سیکھو کچھ۔ ہانیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے، لیکن اندر سے وہ لرز گئی۔ اس دن زاویان کی چھوٹی چھوٹی ٹوکیں، سخت رویہ اور بلا وجہ کی تنقید اسے بری طرح تھکا گئی تھی، مگر اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ ہانیہ روز کی طرح دادی کے کمرے میں پہنچی تو وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر، آواز کمزور اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ ہانیہ نے فوری طور پر ان کا بلڈ پریشر چیک کیا۔ ہائے تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آواز دی، امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، زاویان سر کو بلائیں۔ ملازمہ دوڑی اور کچھ ہی دیر بعد زاویان کمرے میں داخل ہوا۔ دادی کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ہانیہ نے تیزی سے جواب دیا، بی پی بہت ہائی ہے، فوری ہسپتال لے جانا ہوگا۔ زاویان نے فون نکال کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ دادی کو ہلکا سا سہارا دے کر زاویان اور ہانیہ نے مل کر گاڑی میں بٹھایا۔ اسپتال پہنچتے ہی دادی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ شروع کیا، نرسیں حرکت میں آئیں۔ زاویان کی نظریں ہر لمحہ دادی پر جمی رہیں۔ ہانیہ ساتھ ہی کڑی تھی، خاموش مگر اندر سے گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا، بر وقت لانے کی وجہ سے خطرہ ٹل گیا ہے، اب آرام ضروری ہے۔ زاویان نے سکون کی سانس لی، لیکن فوراً اس کی نظر ہانیہ پر گئی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آیا اور راہداری میں کھینچ کر ایک طرف لے گیا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ دادی کی حالت ایسی کیسے ہو گئی؟ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جیسی ان کی طبیعت خراب ہوئی میں نے فوراً۔ زاویان نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا، بس کرو، تمہیں جو کرنا تھا وہ ہو چکا۔ تمہیں تنخواہ ملتی ہے خیال رکھنے کی، نہ کہ غفلت برتنے کی۔ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، آواز دب گئی، میں نے کوئی غفلت نہیں کی۔ زاویان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی تکلیف بھی، جیسے وہ خود کو تسلی دینے کے لیے الزام لگا رہا ہو۔ چند لمحے دونوں یوں ہی کھڑے رہے۔ زاویان کی گرفت دھیرے دھیرے نرم ہوئی، مگر اس کی نظریں اب بھی ہانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ کیا تم واقعی اتنی بے حس ہو؟ ہانیہ نے خود کو پیچھے کھینچا۔ میں دادی کا خیال رکھتی ہوں، یہ بات خود وہ بھی جانتی ہیں۔ زاویان نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ رات کو دادی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ زاویان کمرے میں ان کے سرہانے بیٹھا رہا، مگر اس کی آنکھیں مسلسل باہر دروازے کی طرف جاتی رہیں۔ ہانیہ اسپتال کے باہر کرسی پر بیٹھی رہی، نڈھال، لیکن واپس نہیں گئی۔ ملازمہ نے کئی بار کہا کہ میڈم آپ گھر جائیں، ہم سنبھال لیں گے۔ نہیں، جب تک دادی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ صبح دادی کی آنکھ کھلی، زاویان نے پانی پلایا تو وہ آہستہ سے بولی، ہانیہ کہاں ہے؟ باہر بیٹھی ہے۔ دادی نے سر ہلایا، اندر بلاؤ۔ زاویان نے دروازہ کھولا، ہانیہ کو بلایا، وہ فوراً اندر آئی۔ دادی کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ کیسی ہیں آپ؟ دادی نے مسکرا کر کہا، اب تمہیں دیکھ لیا تو بہتر ہوں۔ زاویان نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر باہر چلا گیا۔ اسپتال سے واپسی پر دادی نے ہانیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے بر وقت قدم اٹھایا، شکر ہے اللہ کا۔ ہانیہ نے نرمی سے کہا، آپ مجھے ماں جیسی ہیں، آپ کی فکر نہ کروں تو کیا کروں؟ گھر پہنچنے پر زاویان نے ہانیہ سے بات نہیں کی، لیکن اگلے دن جب وہ دادی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں زاویان پہلے سے موجود تھا۔ اب ہر حرکت پر نظر رکھوں گا تاکہ دوبارہ ایسی لاپرواہی نہ ہو۔ ہانیہ نے نظریں جھکائیں، خاموشی سے دادی کی تھراپی شروع کی۔ زاویان کچھ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ کو معلوم تھا کہ الزامات، تذلیل اور شک اب اس کے کام کا حصہ بن چکے ہیں، مگر وہ دادی کے لیے یہ سب سہنے کو تیار تھی۔ عمیر 2 سال بعد اسلام آباد سے لاہور آیا تو ہانیہ کے گھر میں خوشی کی فضا تھی۔
وہ بچپن کا دوست بھی تھا اور کزن بھی، ہانیہ کے مزاج سے بخوبی واقف، نرم خو ہنسمکھ۔ ہانیہ اسے اسٹیشن سے لینے گئی۔ عمیر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پچھلی بار سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور تم ویسے کے ویسے ہو، شوخ اور بدتمیز۔ اگلے چند دنوں میں ہانیہ کی طبیعت میں ایک نرمی اور چمک نظر آنے لگی۔ وہ زاویان کے بنگلے میں بھی اپنے معمول کے کام خوش دلی سے کرنے لگی۔ دادی نے محسوس کیا کہ ہانیہ اب زیادہ ہنسنے لگی ہے۔ ایک دن دادی نے پوچھ ہی لیا، آج کل تو چہرہ بہت کھلا کھلا ہے، کوئی خاص بات؟ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، میرا کزن آیا ہے، عمیر، بہت باتونی ہے، اس کے ساتھ وقت اچھا گزرتا ہے۔ زاویان جو پاس ہی کھڑا تھا خاموشی سے دادی کی دوا ڈبے میں ڈال کچھ تلاش کر رہا تھا۔ چونک کر رک گیا۔ ہانیہ کی بات اس کے کانوں میں پڑی مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اگلے روز ہانیہ کی چھٹی تھی، وہ دادی کو اطلاع دے کر واپس چلی گئی تھی۔ اس دن عمیر نے اسے شہر کے ایک ریسٹورینٹ میں لنچ پر بلایا۔ ہانیہ پہلے ہچکچائی پھر مان گئی۔ لنچ کے دوران عمیر نے بے تکلفی سے کئی باتیں کی۔ کب تک تم یوں دوسروں کے سہارے کام کرتی رہو گی؟ اپنے لیے کچھ سوچو نا، اپنا کل بناؤ۔ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، کل تو تبھی بنے گا جب آج کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ دوسری طرف زاویان نے محسوس کیا کہ ہانیہ کی غیر موجودگی میں دادی بار بار اس کا ذکر کرتی ہیں۔ آج چپ چپ ہوں، ہانیہ نہیں آئی، اس کا مزاج ہی گھر کا مزاج بدل دیتا ہے۔ زاویان کو ناگواری ہونے لگی لیکن اس نے اظہار نہیں کیا۔ اگلے دن جب ہانیہ دوبارہ کام پر آئی تو دادی نے مسکرا کر کہا، کل تمہاری بہت یاد آئی تھی۔ زاویان نے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے اس جملے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ سب سن رہا تھا۔ ایک دن زاویان تیز قدموں سے زینے سے اتر رہا تھا، جب نیچے آتی ہانیہ کا پاؤں پھسلا۔ اس نے چیخنے کی مہلت بھی نہ پائی کہ زاویان نے فوراً اسے باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحے وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں ساکت کھڑے رہے۔ ہانیہ کا سانس بے ترتیب، زاویان کی گرفت مضبوط۔ ہانیہ نے آہستہ سے خود کو سنبھالا۔ شکریہ۔ زاویان نے نظریں چرا کر رخ موڑ لیا۔ دھیان سے چلا کرو، ہر بار کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر جھکا کر آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ زاویان رات گئے تک اپنے آفس روم میں بیٹھا رہا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب ہانیہ اس کی باہوں میں تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اگلے دن جب دادی سو رہی تھی، ہانیہ نے ان کے پاؤں پر ہلکی مالش کی اور آہستہ سے کمرے سے نکلنے لگی۔ زاویان دروازے کے پاس کھڑا تھا اور ہانیہ کو دیکھ کر بولا، آج کل بہت مصروف ہو، ریسٹورینٹ، بازار، ڈرائیورز، کام پر توجہ دینا بند کر دی ہے۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا، آپ کو میری ذاتی زندگی سے کیا لینا دینا؟ میں وقت پر آتی ہوں، کام مکمل کرتی ہوں۔ زاویان نے قدم آگے بڑھایا، کسی دن تمہاری یہ بے فکری نقصان بن جائے گی۔ ہانیہ نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، خاص کر انہیں جو صرف الزامات لگانا جانتے ہیں۔ زاویان نے لمحہ بھر کے لیے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رکھی، پھر خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ اس دن شام کو زاویان نے دادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھا، عمیر کب تک ہے لاہور میں؟ دادی نے حیرانی سے دیکھا، کیوں؟ ویسے ہی آج کل اس کا ذکر بہت سننے کو مل رہا ہے۔ دادی نے دھیرے سے ہنستے ہوئے کہا، اچھا لڑکا ہے، ہانیہ کو پسند کرتا ہے۔ زاویان نے چونک کر دیکھا، کیا وہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ دادی نے مسکرا کر کہا، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، لیکن چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ زاویان نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک عجیب سا درد اتر گیا۔ اسے یہ محسوس تو ہوا تھا کہ وہ ہانیہ کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ جان کر کوئی اور اسے حاصل کر سکتا ہے، اسے ایک کڑوا احساس ہوا۔ عمیر کے لاہور آنے کے چند ہی دن کے بعد اس نے ہانیہ کے والدین سے بات کی۔ گفتگو مختصر مگر سنجیدہ رہی۔ عمیر نے صاف الفاظ میں کہا، میں ہانیہ کو پسند کرتا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں باقاعدہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کے والدین چونکے ضرور مگر عمیر کی شرافت، اس کے مستقبل، ملازمت اور خاندان سے واقفیت دیکھتے ہوئے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہانیہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ خاموش رہی، نہ انکار کیا نہ اظہار خوشی۔ چند لمحوں بعد بس اتنا بولی، امی اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو میں مان لوں گی۔ رشتہ قبول ہو گیا، مٹھائی منگوائی گئی۔ شام کو عمیر کے والدین بھی رسمی ملاقات کے لیے آئے۔ بات چیت خوش اسلوبی سے مکمل ہو گئی۔ اگلے روز ہانیہ دادی کے گھر پہنچی تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ دروازے پر ملازمہ نے پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ ہانیہ نے مختصر جواب دیا، جی دادی کو دینے آئی ہوں۔ دادی کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ، چہرے پر تھکن۔ ہانیہ نے سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ مٹھائی لائی ہوں آپ کے لیے، ایک خوشی کی خبر سنانی ہے۔ دادی نے
نظریں اس پر مرکوز کی۔ کیسی خوشخبری؟ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ عمیر میرا کزن، اس نے رشتہ بھیجا تھا، امی ابو نے منظور کر لیا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ دادی نے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیا، دیکھا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ہانیہ نے نرمی سے پوچھا، آپ خوش نہیں ہوں؟ دادی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ خوش ہوں، بس تھوڑی تھکن ہے، اسی لیے کچھ نہیں کہہ پا رہے۔ ہانیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، اسی لیے سب سے پہلے آپ کو بتایا۔ دادی نے دھیرے سے ہاتھ چھوڑائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہانیہ نے ان کا چہرہ دیکھا، خاموشی، جیسے کوئی بوجھ دل پر ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کل آؤں گی، آج اجازت دیں۔ دادی نے آنکھیں کھولے بغیر صرف اس بات میں سر ہلایا۔ باہر نکلتے وقت زاویان سیڑھیوں پر ملا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں دیکھا، سوالیہ نظروں سے گھورا۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ نے سادہ لہجے میں جواب دیا، میرا رشتہ طے ہوا ہے عمیر کے ساتھ، دادی کو دینے آئی تھی۔ زاویان نے کوئی تاثر نہ دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہانیہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ زاویان اندر آیا تو دادی اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے پاس بیٹھ کر کہا، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ دادی نے ہلکی آواز میں کہا، تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اب شاید دیر ہو گئی ہے۔ زاویان نے سنجیدگی سے پوچھا، ہانیہ نے رشتہ مان لیا ہے؟ دادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمیر سے، بہت اچھا لڑکا ہے لیکن دل نہیں مانتا، شاید کچھ اور چاہتی تھی اس کے لیے۔ زاویان نے رخ موڑا، تو آپ نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا؟ دادی نے کچھ دیر سوچ کر کہا، تم تو ویسے بھی کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے اس کے لیے، بس سختی دکھاتے رہے، نرمی کبھی دکھائی ہی نہیں۔ زاویان نے کچھ نہیں کہا، صرف اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات دیر تک وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا رہا۔ ہانیہ کی باتیں، عمیر کا ذکر اور دادی کی خاموشی، سب ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ صبح جب ہانیہ دوبارہ آئی تو دادی نے صرف سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ اب ان کی طبیعت اور رویہ دونوں میں ایک گہری خاموشی ہے۔ زاویان اس وقت دادی کے پاس آیا جب ہانیہ چائے بنانے گئی ہوئی تھی۔ دادی نے کہا، اگر وقت واپس مل سکتا تو میں تم سے کہتی کہ اس سے شادی کر لو۔ زاویان نے دبی آواز میں جواب دیا، اب تو وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، شاید بہتر یہی ہے۔ دادی نے نظریں چرا لیں، شاید، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں۔ اس روز ہانیہ نے واپسی پر آخری بار مڑ کر دادی کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر خاموش افسردگی۔ ہانیہ کچھ سمجھ نہ سکی مگر دل بے چین سا رہا۔ دادی کی طبیعت رفتہ رفتہ بگڑنے لگی تھی۔ ہانیہ روزانہ ہاتھ تھامتی، تھراپی سے زیادہ ان کے چہرے کا رنگ دیکھتی، لیکن اب ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، باتوں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن ہانیہ آئی تو دادی نے کہا، آج دیر نہ کرنا، میرے پاس بیٹھنا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ زاویان بھی کمرے میں موجود تھا مگر خاموش۔ دوپہر کو دادی نے زاویان کو اپنے قریب بلایا۔ میں تم سے ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں۔ زاویان نے ان کے ہاتھ تھامے۔ امی جان، آپ آرام کریں، ہم بعد میں۔ دادی نے نرمی سے سر ہلایا، نہیں، ابھی۔ وعدہ کرو ہانیہ سے نکاح کرو گے؟ زاویان نے چونک کر دادی کی طرف دیکھا۔ امی جان، وہ، اس کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے، دادی نے اپنی کمزور آواز میں کہا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں تمہارے دل میں جو کچھ ہے، تم مانتے نہیں، مگر اس لڑکی ہے، بار بار نہیں آتی۔ زاویان نے نظریں جھکا لی۔ دادی کی گرفت اس کے ہاتھ پر تھوڑی سی سخت ہو گئی۔ وعدہ کرو؟ زاویان نے ہچکچاتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ دادی کے چہرے پر ایک ہلکی سی تسلی اتر آئی۔ چند لمحے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ جا چکی تھی۔ ہانیہ دروازے پر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر آئی، دادی کے چہرے پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند، سانسیں خاموش، وجود ساکت۔ پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زاویان گہری خاموشی میں تھا۔ تدفین کے بعد کئی دن گزر گئے مگر زاویان نے کسی سے بات نہیں کی۔ اسٹڈی روم میں بیٹھا رہتا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا، جیسے کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ ہانیہ جنازے کے روز دادی کی الماری سے ان کی تصویریں، دعائیں، چائے کے برتن اور چادر دیکھتی رہی۔ اسے دادی کے ساتھ گزرا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی، تم دل جیت لیتی ہو، تم میں سکون ہے۔ چند دن بعد وکیل گھر آیا۔ زاویان، گھر کے چند افراد اور ہانیہ بھی موجود تھی۔ وصیت کھولی، وکیل نے پڑھنا شروع کیا۔ میری تمام جائیداد، بنگلہ، بزنس اور دیگر اثاثے میرے پوتے زاویان کے نام کیے جاتے ہیں، بشرطیہ وہ ہانیہ سے باقاعدہ نکاح کرے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زاویان نے نظریں اٹھا کر وکیل کی طرف دیکھا۔ یہ شرط کیوں؟
वकील ने पुरसुकून लहजे में कहा, यह वसीयत आपकी दादी के दस्तखत और गवाहों के साथ दर्ज है। जावियान ने कमरे में मौजूद सब अफराद की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, यह सब हानिया ने करवाया है। उसी ने दादी के कान भरे थे। हानिया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो खामोश खड़ी रही। वकील ने तमाम कागजात बंद किए और इजाज़त लेकर चला गया। जावियान ने स्टडी रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो रात लंबी थी। हानिया दादी के कमरे में बैठी उनकी तस्वीरों को देखती रही। अगली सुबह जावियान उस कमरे के बाहर मिला। चंद लम्हे एक दूसरे को खामोशी से देखा। जावियान ने धीरे से कहा, दादी चली गई, सब बदल गया। हानिया ने आंखें झुकाईं। कुछ रिश्ते जाते जाते भी सब कुछ बदल देते हैं। जावियान खामोशी से हानिया के करीब आया। मैं तुम्हारे साथ जो भी था, शायद नापसंदीदगी नहीं थी, समझ नहीं पाया बस। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जावियान ने चंद लम्हे और देखा, फिर सर झुकाए वापस चला गया। इस खामोशी में कुछ अधूरा सा रह गया था, लेकिन दिलों में कुछ और भी जागने लगा था। हानिया के घर में मेहंदी के बाद का दिन था। दुल्हन वाले कमरे में मौजूद थी। हानिया तैयार हो रही थी। सुर्ख जोड़ा, माथे पर टीका, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। दिल एक अजीब सी उलझन में था, मगर चेहरे पर सुकून था। उमैर की बारात आने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। घर के बाहर रोशनियों की बहार थी। मेहमान आ जा रहे थे। हंसी मजाक की आवाज़ें हर तरफ थी। हानिया की माँ उसके पास बैठी थी, उसके सर पर हाथ फिरते हुए दुआएं दे रही थी। उसी वक्त में गली के सिरे पर दो काली गाड़ियां आकर रुकी। जावियान गाड़ी से उतरा। उसके पीछे दो सिक्योरिटी गार्ड, हाथ में कुछ कागजात और चेहरे पर सख्ती। घर के दरवाजे पर शोर हुआ। मेहमान घबरा कर पीछे हटने लगे। जावियान सीधा हॉल की तरफ बढ़ा। हानिया के वालिदैन के सामने आकर खड़ा हुआ। हानिया को बुला। हानिया की माँ ने घबरा कर पूछा, ये क्या बदतमीजी है? आपको क्या हक है? जावियान ने कागजात सामने रखे। ये दादी की वसीयत है और उसके मुताबिक हानिया मेरी जिम्मेदारी है। कमरे में मौजूद मेहमानों पर सख्ता तारी हो गया। उमैर के वालिद भी खड़े हो गए। ये मजाक है? शादी के दिन ऐसी हरकत? जावियान ने सख्त लहजे में कहा, ये कोई मजाक नहीं, ये कानूनी हक है। इतने में हानिया कमरे से बाहर आई। उसे शोर सुनाई दिया तो वो दुपट्टे को संभालती हुई दरवाजे पर पहुंची। सामने जावियान को देखा। पीछे गार्ड्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जावियान उसके करीब आया। तुम्हारा निकाह मुझसे होना है, अभी इसी वक्त। हानिया पीछे हटी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरी बारात आ रही है, मैं किसी और के रिश्ता कर चुकी हूँ। जावियान ने कागजात उसके सामने रखे। ये दस्तखत दादी के हैं। तुम्हारा निकाह मुझसे ज़रूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हानिया ने कागजात को देखे बगैर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी दौलत, ना ये ज़बरदस्ती। जावियान ने गार्ड्स को इशारा किया। मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाया जाएगा। मौलवी को पहले ही साथ लाया गया था। सब कुछ लम्हों में तय हुआ। हानिया के वालिदैन एहतजाज करते रह गए, मगर जावियान ने जोर ज़बरदस्ती से निकाह मुकम्मल करवा लिया। हानिया ने आखिरकार मजबूरी में निकाहनामे पर दस्तखत किए। बारात आ चुकी थी। उमैर दरवाजे पर था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। निकाह के बाद जावियान ने हानिया को गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। रास्ते भर वो खामोश रही, आंखों से आंसू बहते रहे। दुपट्टा चेहरे से ढलक चुका था, लेकिन उसने संभालने की भी जहमत न की। बंगले में कदम रखते ही मुलाजमा ने हैरत से देखा। मैडम, ये क्या? जावियान ने सख्त लहजे में कहा, ये अब यहाँ रहेंगी, इस घर की बहू है। कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया। हानिया दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई, आंखें नम, चेहरा स्पॉट। जावियान कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये सब दादी की वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा। हानिया ने जवाब न दिया। जावियान ने कहा, अब तुम मेरी बीवी हो, चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। हानिया ने रुख मोड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। जावियान ने एक लम्हे को उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन हानिया एक कदम पीछे हट गई। मेरे हाथ मत लगाना, तुमने मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत, सब कुछ छीन लिया। जावियान ने हाथ रोक लिया, फिर पीछे हट गया। कमरे में खामोशी छा गई। रात गए हानिया बेड के एक कोने में सिमटी हुई थी। जावियान दूसरी तरफ बैठा उसे देख रहा था। उसके आंसू से बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसके लहजे में अभी भी सख्ती थी। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था, खुद पर रहम करना बंद करो, अब जो है वही हकीकत है। हानिया ने आंखें बंद कर लीं और दिल से दुआ की कि सुबह ही ना हो। निकाह के बाद हानिया का नया घर वही बंगला था, लेकिन अब हर दरो दीवार अजनबी लगते थे। अगली सुबह जब वो आंखें खोलती है, जावियान सामने खड़ा होता है।
نگاہ میں سختی، لبوں پر طنز۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، لیکن جب تک تم اس رشتے کو دل سے نہیں مانو گی تم بستر پر نہیں سو سکتی۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ میں اس رشتے کو دل سے کیسے مانوں جب تم نے زبردستی میرے جذبات، میری مرضی سب رون دی؟ زاویان نے تکیہ اٹھایا زمین پر پھینکا۔ تم زمین پر سو گی، یہ سزا ہے تمہاری انا کی۔ ہانیہ نے کچھ کہے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ رات کو وہ وہیں لیٹ گئی، آنکھوں میں نیند کے بجائے صرف نمی تھی۔ زاویان نے کروٹ بدل کر دوسری طرف منہ کیا، جیسے اس کی اذیت سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ دن گزرتے گئے، زاویان نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہانیہ کا دل توڑتا رہے۔ وہ ناشتہ دیر سے دیتا، کبھی کپڑے خود دھونے کا کہتا، کبھی طنزیہ جملے مارتا۔ ایک روز جب ہانیہ نے اس کی قمیض استری کی، زاویان نے شرٹ اٹھا کر دیکھا اور غصے سے کہا، یہ گریز ہے، تمہیں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ ہانیہ نے صبر سے جواب دیا، میں سیکھ رہی ہوں۔ شادی کے بعد سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، تمہیں سب کچھ آنا چاہیے تھا۔ ہانیہ نے نظریں جھکائیں، لیکن دل کے اندر ایک اور زخم گہرا ہو گیا۔ شام کو اس نے کھانے کی تیاری کی۔ زاویان نے ایک نوالا چکا اور پلیٹ پر ہاتھ مار دیا۔ سالن میز پر گر گیا۔ کھانا بنایا ہے یا زہر؟ ہانیہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے، کچن میں جا کر چپ چاپ دوبارہ کھانا گرم کیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، بنگلے کی روشنی مدھم تھی۔ زاویان گھر لوٹا تو کمرے میں اندھیرا پایا۔ ہانیہ زمین پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ ایک لمحہ وہ دروازے پر رک گیا، آنکھوں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ پھر اچانک وہ سختی سے بولا، یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ ہانیہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، بس وہی کر رہی ہوں جو تم چاہتے ہو، زمین پر سونا، خاموش رہنا، ہر حکم ماننا۔ زاویان نے آہستہ سے قدم بڑھایا۔ تمہاری آواز میں آج ہمت زیادہ لگ رہی ہے، کیوں؟ شاید اب بھی دل میں عمیر کی کوئی باقیات بچی ہیں۔ ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ کھڑی ہوئی، آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی، عمیر کی محبت کبھی بھی زبردستی نہیں تھی، تمہاری طرح جبرن میرے وجود پر مسلط نہیں ہوئی تھی۔ زاویان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے بازو پکڑ کر ہانیہ کو قریب کھینچا، اور جو میں ہوں وہ تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے، زبردستی ہی صحیح پر حقیقت۔ ہانیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس مگر آنکھوں میں چنگاری تھی۔ محبت اور حقارت کے درمیان صرف ایک باریک سی لکیر ہے زاویان، اور تم اسے بار بار پار کرتے ہو۔ زاویان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اس کے ہونٹوں پر جمائیں، پھر اچانک اسے مزید قریب کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں صرف وراثت کی وجہ سے ساتھ رکھ رہا ہوں؟ ہانیہ کا دل بری طرح دھڑکا، مگر وہ بولی، تمہاری آنکھوں میں کبھی خلوص نہیں دیکھا، صرف غصہ، حق جتانا اور جسموں کی تذلیل دیکھی ہے۔ زاویان نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا۔ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تم میری ہو، چاہے دل سے نہ سہی، جسم سے تو ہو ہی چکی ہو۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ چیخی نہیں، بس آہستہ سے بولی، کسی جسم کو قید کر لینا محبت نہیں ہوتا، محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں لمس سے پہلے دل چھوا جاتا ہے۔ زاویان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے کوئی گہری بات اسے چھو گئی، پھر خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہی، لرزتی سانسوں کے ساتھ مگر مضبوط۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ ہانیہ کے جسم میں کپ کپی تھی، بخار ہلکا ہلکا بڑھ رہا تھا۔ زمین پر لیٹے لیٹے وہ کانپ رہی تھی۔ زاویان کی آنکھ کھلی اور اسے دیکھ فوراً اٹھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہانیہ نے بمشکل آواز نکالی، مجھے کچھ نہیں ہوا، سونے دو۔ زاویان تیز قدموں سے آیا، اس کا ماتھا چھوا، جل رہا تھا۔ بخار ہے اور تم کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہوا؟ ہانیہ نے نظریں چرائی۔ میرے حال پر تمہیں ترس آ رہا ہے کیا؟ آج محبت جاگ گئی ہے؟ زاویان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس پیچھے ہٹ کر تولیہ بھگو کر لایا اور اس کی پیشانی پر رکھنے لگا۔ ہانیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ لمس آج پہلی بار تیز نہیں، نرم تھا۔ تم اتنے برے بھی نہیں ہو، پر تم نے ہمیشہ مجھے توڑا ہے، کبھی دل سے تھاما نہیں۔ زاویان نے تولیہ ہٹایا، آہستہ سے اس کی طرف جھکا، شاید اس لیے کہ مجھے تمہاری موجودگی نے ہمیشہ کمزور کیا ہے، اور میں کمزوری نہیں چاہتا تھا۔ ہانیہ نے نیم خوابیدہ لہجے میں کہا، اور آج؟ زاویان نے اس کی انگلیاں تھام لیں۔ آج تمہاری خاموشی نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کمرے میں مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ زاویان نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس بار زبردستی نہیں، تمہاری مرضی سے۔ ہانیہ کی پلکیں جھکیں اور اس نے سر کے ایک ہلکے سے اشارے سے اجازت دی۔ زاویان نے آہستہ سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، نرمی سے۔ لبوں کا لمس پہلی بار تیز نہیں، دھیرج بھرا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، اور وہ لمحے جو نفرت کے ساتھ شروع ہوئے اب قربت کے لمس میں بدل گئے۔
رات طویل تھی لیکن اب وقت رکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ زاویان نے ہانیہ کو بازو میں لیا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی خود کو نہ سمجھ پاتا۔ تم نے مجھے آئینہ دکھایا ہے۔ ہانیہ نے اپنی انگلیاں اس کے سینے پر پھیری۔ اور تم نے مجھے بتایا کہ محبت صرف لمس کا نام نہیں، قربت، قبولیت اور وقت کی آزمائش سے گزر کر پختہ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سائے میں رات کی تنہائی میں جسموں کے ساتھ ساتھ دل بھی سمیٹ رہے تھے۔ زاویان نے ناشتے کی میز پر بیٹھے بیٹھے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی جو چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس جانا ہے کچھ دیر کے لیے، تم بھی ساتھ چلو گی؟ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ میں کیوں؟ سوال مت کرو، کچھ بزنس وزٹرز آ رہے ہیں اور اب تم میری بیوی ہو، چاہے تم نے دل سے مانا یا نہیں۔ ہانیہ نے خاموشی سے چہرہ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویان کے ساتھ کہیں جانا جذباتی تھکن سے کم نہیں، لیکن اب تو اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ دوپہر تک دونوں نکل پڑے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، سڑک کے کنارے درخت پیچھے بھاگ رہے تھے اور ہوا ہانیہ کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ زاویان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ دھوپ کی چمک میں وہ غیر ارادی طور پر خوبصورت لگ رہی تھی۔ راستے میں کچھ کلومیٹر بعد زاویان نے گاڑی روکی۔ ریڈیٹر گرم ہو گیا، میں دیکھتا ہوں، تم گاڑی میں رہو۔ اترا اور بونٹ کھول کر جھک گیا۔ ہانیہ نے پیچھے جھانکا۔ سڑک سنسان تھی۔ چند منٹ گزرے کہ دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ تین نوجوان گاڑی کے قریب رکے۔ واہ، زاویان خان کی بیوی، ایک نے چٹکی بجا کر کہا۔ کیا بات ہے، حسن اور قسمت دونوں ایک ساتھ۔ دوسرے نے گاڑی کا دروازہ ہلایا۔ تصویر لے لیں یا کچھ اور؟ ہانیہ نے دروازہ لاک کر دیا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ زاویان نے آواز سنی، فوراً پلٹا۔ ہاتھ ہٹاؤ گاڑی سے۔ لڑکوں نے ہنسی اڑائی مگر زاویان نے ایک کو گھونسا مار دیا۔ دوسرے نے وار کیا۔ زاویان نے خود کو بچایا لیکن ایک مکہ اس کے لبوں کے کونے پر لگا اور خون رسنے لگا۔ ہانیہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ رکو، پولیس کو بلاتی ہوں۔ یہ سنتے ہی لڑکے پیچھے ہٹے اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ زاویان لڑکھڑایا۔ ہانیہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ آپ زخمی ہو گئے ہیں، بیٹھے۔ زاویان نے بمشکل مسکراہٹ دی۔ کسی اور کے لیے لڑنا تو یاد ہی نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے لڑنا اچھا لگا۔ ہانیہ نے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اس کے ہونٹ پر رکھا۔ چپ کریں، بولیں گے تو خون اور نکلے گا۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر اس نے پانی کی بوتل کھولی اور زاویان کے لبوں سے لگائی۔ زاویان نے بوتل تھام لی مگر نظریں اس کی انگلیوں پر تھی۔ ہانیہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ڈر گئی تھی؟ نہیں، بس آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑا تھا۔ زاویان نے بوتل نیچے رکھی اور آہستہ سے اس کی ٹھوڑی تھامی۔ اور اگر آج کچھ ہو جاتا تمہیں؟ ہانیہ کا دل دہلا۔ تو تم بھی وہی کرتے جو آج کیا؟ نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ کچھ لمحے ان کے درمیان خاموشی طاری رہی، صرف دھڑکنوں کی آواز باقی رہی۔ زاویان نے آہستہ سے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں چھونے کی خواہش پہلی بار اس وقت ہوئی جب تم زمین پر سوئی تھی اور میں خود سے لڑ رہا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو آج لڑائی ختم ہوئی؟ زاویان نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آج تمہاری خاموشی نے میرے اندر کے شور کو پرسکون کر دیا۔ ہانیہ نے لبوں پر ہلکی سی لرزش محسوس کی۔ زاویان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر آنکھوں پر اور آخر کار آہستگی سے اس کے ہونٹوں پر۔ لمحے رک گئے، لمس گہرا مگر دھیرج بھرا۔ ہانیہ نے خود کو اس کے لمس میں گم ہوتے محسوس کیا۔ کبھی سوچا نہیں تھا جو زبردستی سے آیا وہ دل سے اتنا قریب ہو جائے گا، اور جسے میں سزا سمجھتا رہا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت نکلے گی۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ گاڑی میں سنسان سڑک پر ان کی محبت کی پہلی مکمل رات شروع ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر ہانیہ نے زخم پر مرہم رکھا۔ زاویان کے چہرے پر درد کے باوجود ایک سکون تھا۔ شاید تم اتنی بری نہیں ہو جتنا میں سمجھتا تھا۔ ہانیہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اور شاید آپ اتنے سنگ دل نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ کمرے میں ایک خاموشی نرم سا لمحہ جنم لے چکا تھا جو دشمنی سے نکل کر انسانی احساس کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ بارش کا موسم تھا۔ ہانیہ نے صبح سے ہی دادی کے باغ میں اگنے والے پودوں کو چیک کیا۔ کچھ مرجھا رہے تھے۔ وہ کچن میں گئی، زاویان کے لیے خود کھانا بنانے کا فیصلہ کیا، پہلی بار دل سے۔ مٹن پلاؤ، رائتا اور چپاتی۔ زاویان آفس سے واپس آیا تو کچن سے مہک آئی۔ ٹیبل پر بیٹھا تو ہانیہ خاموشی سے کھانا رکھ گئی۔ یہ سب تم نے بنایا؟ زاویان نے پلیٹ کی طرف دیکھا حیرانی سے۔ ہانیہ نے مختصر جواب دیا، جی۔ زاویان نے نوالا لیا، چکھا، پھر بغیر کچھ کہے کھاتا رہا۔ ہانیہ واپس کچن کی طرف پلٹنے لگی تو زاویان نے کہا، بیٹھو، خود بھی تو کھاؤ۔ وہ رکی، پھر آہستہ سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ دونوں نے خاموشی میں کھانا کھایا مگر ماحول میں
کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ کھانے کے بعد زاویان نے سادگی سے کہا، تم اچھا کھانا بناتی ہو، خاص طور پر پلاؤ۔ ہانیہ نے نظریں جھکائیں، دادی کو بھی پسند تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ شام کو بارش شروع ہوئی، کمرے کی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ زاویان نے اوپر چھت پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ہانیہ اسے دیکھتی رہی، پھر پیچھے پیچھے چل پڑی۔ چھت پر پہنچتے ہی بارش تیز ہو چکی تھی۔ زاویان نے باہیں کھول کر آسمان کی طرف منہ کیا، جیسے ہر بوند کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ ہانیہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، مگر جلد ہی اس کے کپڑے بھی بھیگنے لگے۔ زاویان نے اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آیا۔ بارش میں بھیگنے سے ڈر لگتا ہے؟ ہانیہ نے ہلکا سا کانپتے ہوئے کہا، نہیں، بس ٹھنڈ ہے تھوڑی۔ زاویان نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ہر وقت خود کو سمیٹ کر کیوں رکھتی ہو؟ کبھی کھل کر جینا بھی سیکھو۔ ہانیہ نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں سے بہہ رہی تھیں اور نظروں کے درمیان ایک بے صدا مکالمہ جاری تھا۔ زاویان نے ہاتھ بڑھایا، ہانیہ کے بھیگے بال پیچھے کیے، لیکن لمحے بعد اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ کچھ بدل رہا ہے، ہانیہ نے دھیرے سے کہا، اور شاید مجھے بھی لگتا ہے کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ دونوں کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہے، بھیگتے رہے، خاموش۔ پھر زاویان نے آہستہ سے کہا، چلو نیچے چلتے ہیں، سردی لگ جائے گی۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے آ کر وہ کپڑے بدلنے چلی گئی اور زاویان کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ جب ہانیہ واپس آئی، زاویان نے 2 کپ کافی ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ بارش آج شاید بہت کچھ دھو لے گی۔ ہانیہ نے کپ اٹھایا، ہونٹوں تک لے جا کر آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے پرانی نفرت بھی اور نئی خاموشی بھی۔ زاویان نے نظریں جمائے رکھی۔ پہلی بار اس کے لیے ہانیہ صرف دادی کی ضد نہیں بلکہ زندگی کا سکون لگنے لگی تھی۔ بارش کے اگلے دن صبح کا آغاز ہلکی دھوپ سے ہوا۔ بنگلے کی فضا میں سکون، کچن سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی اور زاویان اسٹڈی میں بیٹھا فائلز کے بجائے ہانیہ کے لکھے چند نوٹس پڑھ رہا تھا، جس نے دادی کے لیے چھوڑے تھے۔ ہر سطر میں خلوص، ہر لفظ میں درد تھا۔ زاویان نے فائل بند کی اور آہستہ سے کمرے سے باہر آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا جو ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ وہ رکی، نظریں ملی اور زاویان نے دھیرے سے کہا، کیا آج میرے لیے وقت ہے تمہارے پاس؟ ہانیہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھے میں سنتی ہوں۔ زاویان نے بیٹھتے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت کچھ چھینا، شاید یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارے اندر ایک زندہ انسان ہے جس کے احساسات ہیں۔ ہانیہ خاموش رہی، صرف سنتی رہی۔ مجھے دادی کی وصیت کے بعد لگا تھا کہ تم مجھ پر بوجھ ہو، لیکن جتنا تمہارے قریب آیا اتنا ہی اپنی سوچ پر شرمندہ ہوا۔ زاویان نے ہاتھ بڑھایا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، دل سے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار زاویان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ کیا، لیکن شاید میری خاموشی میں وہ محبت چھپی رہی جو آج تم نے لفظوں میں ظاہر کی ہے۔ زاویان نے آہستہ سے کہا، کیا اب یہ زندگی ہمارے لیے واقعی زندگی بن سکتی ہے؟ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اگر ہم اب ساتھ چلیں، بغیر زخم دیے، صرف مرہم رکھیں۔ اس رات زاویان نے کمرے میں آ کر ہانیہ کو بلایا، آج تم میرے ساتھ بیٹھو، جیسے ایک بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہے، دل سے، مکمل طور پر۔ ہانیہ نے دوپٹہ سنبھالا، آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھی اور زاویان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی، کھڑکی سے چاند کی ہلکی چاندنی اندر آ رہی تھی۔ زاویان نے اس کا ہاتھ تھاما، تمہارے ہاتھ بہت نرم ہیں، جیسے تمہارا دل۔ ہانیہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ زاویان نے اس کی ٹھوڑی آہستہ سے تھامی اور چہرہ اپنی طرف کیا۔ لبوں کے درمیان فاصلہ چند لمحوں کا تھا، لمس میں تپش بھی تھی اور سکون بھی۔ ہانیہ نے پہلی بار اپنے آپ کو مکمل محسوس کیا، جیسے وہ کسی کے لیے خاص ہو، محفوظ ہو۔ کئی لمحے دونوں ایک دوسرے کی قربت میں، بے لفظ محبت کی گہرائی میں ڈوبے رہے۔ صبح زاویان آفس گیا اور واپسی پر ہانیہ کے لیے چھوٹا سا گفٹ باکس لایا۔ ہانیہ نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کھولو تو پتہ چلے۔ ہانیہ نے ڈبہ کھولا، اندر ایک خوبصورت لاکٹ تھا جس میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی، دادی کی اور ساتھ ان دونوں کی۔ زاویان نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ ہانیہ نے سر زاویان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ وصیت کی شرط نے جو رشتہ زبردستی باندھا تھا وہ اب دل سے بندھن بن چکا تھا، ایک ایسی محبت جو تپش سے شروع ہوئی اور لمس کی گہرائی میں مکمل ہو گئی۔